بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ بیدم یہی ہے پانچ مقصود کائنات، بیدم یہی ہے پانچ مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ الہی تابوت خورشید ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی، قرب حق اے نیاز گر خواہی، ساز ورد زباں معین الدین۔ محبت و پیار کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش فرمانے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صادق بھائی ریتیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام احباب اس وقت صوفی چینل کے ذریعے دو باتیں پروگرام میں میرے ساتھ شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس محبت کو قائم رکھے اور شرکت کو قبول فرمائے۔ یہ مقدس مہینہ بڑا ہی عظیم مہینہ ہے۔ اس کی ایک ایک ساعتیں، ایک ایک لمحے عاشقان مصطفیٰ کے لیے بڑا ہی قیمتی ہے۔ آپ کو خوب اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اللہ کے بندے امت مسلمہ کثیر تعداد میں صرف ہندوستان ہی سے نہیں بلکہ عالم اسلام سے اپنے فریضہ حج کو ادا کرنے کے لیے مکہ معظمہ کی طرف رواں دواں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام احباب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، ایمان کی حفاظت فرمائے اور بخیر و عافیت انہیں حرمین طیبین میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی ان مقام حرمین طیبین میں جتنے بھی مقدس مقامات ہیں سبوں کی ایمان کے ساتھ، عشق رسول کے ساتھ زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
حج یہ فرض ہے اہل ایمان میں، عاشقان مصطفیٰ میں، ان لوگوں پر جو عاقل و بالغ ہیں اور صاحب استطاعت ہیں. ان کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے کہ جب وہ اس لائق کے ہو جائیں کہ وہ اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہو کر، اپنے اہل و عیال کے نان و نفقے سے فارغ ہو کر وہ حج بیت اللہ کے لیے اطمینان و سکون سے جا سکتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فریضہ حج کو اول وقت میں ادا کر لیں. جیسے ہی ارادہ کرو حج کا، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں تو فوری اس ارادے میں تاخیر مت کرو، جلدی کرو. اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری زندگی کیا ہے، کتنی ہے، کب تک ہے. تو جب تمہیں یہ وقت میسر آ گیا ہے، من اراد الحج، جب تم نے ارادہ کر لیا ہے حج کا، تو پھر اس میں تم فوری فوری اس میں تم جلدی کرو، اس میں تاخیر مت کرو. یہ تاخیر نہ کرنے کا جو حکم آیا کہ تاخیر مت کرو، وہی بات کہ ہمیں اور آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اس دنیا میں کب تک رہنا ہے، تو لہذا جتنی جلدی ہو سکے اپنے فریضہ حج سے ادا ہو جاؤ، اور اس اپنے نیک ارادے میں تم کامیاب ہو جاؤ جو تم نے ارادہ کیا ہے حج کا. عزیزو، کیا حاجیوں کا مقام ہے، کیا فضیلت ہے اس کی، آپ خود اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ہر ایک شخص ارادہ کرتا ہے حج کا، اور صرف ارادہ کیا ہے حج کا اخلاص و محبت ایمان کے ساتھ. حج کے ارادے سے وہ اپنے گھر سے نکلا کہاں کے لیے؟ حج کے لیے. پورے محلے کے لوگ، شہر کے لوگ، گاؤں کے لوگ، اسے قصبے کے لوگ اسے روانہ کرنے کے لیے نکلے کہ جا رہا ہے اپنے فریضے کو ادا کرنے کے لیے. بڑی مقدس سرزمین پہ جا رہا ہے، اس سرزمین پہ جا رہا ہے جہاں ہمارے پیغمبر اسلام شفیع المذنبین رحمت للعالمین انیس بے کساں خواجہ کونین محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں. پورا محلہ، پورا شہر اسے رخصت کرنے کے لیے روانہ ہوتا ہے. ایسے عالم میں، اسی رخصتی کے عالم میں وہ جا رہا ہے اپنے فریضہ حج کو ادا کرنے کے لیے. اتفاقاً اس کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا اور اس کا انتقال ہو گیا. دوستو، انسانی فطرت کے تحت لوگ غمزدہ ضرور ہو جاتے ہیں کہ جا رہا تھا حج کے لیے اور ابھی شہر بھی نہیں پار کیا تھا، محلہ بھی نہیں پار کیا تھا، اور اپنا ملک بھی نہیں پار کیا تھا کہ اس کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا. ایسے شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس شخص کو، اس ارادہ، یہ نیک ارادے والے بندے کو مایوس نہیں کیا جاتا. اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی، وقت پورا ہو گیا تھا، انتقال کر گیا. لیکن ایسا نہیں ہے.
کہ اسے اس کے ارادے کا اجر نہ ملے۔ عزیزو، جس سال وہ حج کے لیے جا رہا تھا اس حج کا بھی اسے ثواب ملے گا، حالانکہ وہ مکے نہیں پہنچ پایا، اس نے عمرہ نہیں کیا، حج نہیں کیا، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا، صفا مروہ کی سعی نہیں کی، منا مزدلفہ اور عرفات میں اس نے قیام نہیں کیا، طواف زیارت نہیں کی، اس نے حلق نہیں بنوایا، غرض کی اس نے کوئی بھی ارکان ادا نہیں کیا، وہ تو بھی راستے میں رہ گیا، انتقال کر گیا، لیکن ارادہ نیک تھا، ارادہ اچھا تھا، ارادہ پختہ تھا، اللہ رب العزت اسے حج کا ثواب عطا فرمائے گا، اور رہتی دنیا تک جب جب حج آتا رہے گا اس کے حصے میں یہ ثواب آتا رہے گا، لکھا جاتا رہے گا۔ کتنا خوش بخت ہے، کتنا نیک ہے۔ لہذا جب ایسے عظیم حسین موقع میسر آ جائیں تو ان موقعوں کا مکمل فائدہ آپ اٹھائیں، اور دنیا تو ہمارے اور آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور لگی رہے گی، تو ہم دنیا میں بھی اتنا نہ مست ہو جائیں کہ ہم اپنے فرائض کو بھول جائیں۔ نہیں، جو ہم پہ فرض رب نے کیا ہے، سب سے پہلا ہمارا مشن یہی ہونا چاہیے، ہماری سوچ، ہماری فکر یہی ہونا چاہیے کہ پہلے ہم ان فرائض کو ادا کریں اس کے وقت پر، اور جب ہم ان کے فرائض کو ان کے وقت پر ادا کریں گے تو اللہ رب العزت انہی فرائض کے توسل سے ہمیں سکون عطا فرمائے گا، ہمیں قلبی سکون عطا فرمائے گا، تجارت میں ترقی عطا فرمائے گا، رزق حلال عطا فرمائے گا، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے گا، ہمارے محلے کی حفاظت فرمائے گا، گھر والوں کی حفاظت فرمائے گا۔ لہذا آپ اسی طرح سے قیاس کرتے چلے جائیں، اور جو چیزیں ہم پہ فرض ہیں اسے کرنی ہی کرنی ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمبی عمر پائی، کافی لمبی عمر پائی، لیکن اولاد سے آپ محروم تھے۔ ایک لمبی عمر گزر جانے کے بعد آپ کی جو پہلی بیوی تھی حضرت سارہ، ان سے کوئی اولاد نہیں، پھر ان سے چھوٹی جو دوسری بیوی تھی حضرت ہاجرہ، حضرت ابراہیم علیہ نبینا نے جب حضرت ہاجرہ کو اپنی صحبت کا شرف بخشا، حضرت ہاجرہ حاملہ ہوئی، اور حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل جب پیدا ہوئے تو گھر کے کچھ حالات اس طرح کے بنے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر بحکم خداوندی خانہ کعبہ میں حاضر ہوئے، مکہ معظمہ میں حاضر ہوئے۔ میں بہت مختصر سا بتا رہا ہوں واقعہ، اور وہاں پر حضرت ہاجرہ کو قیام پذیر کیا، قیام کرنے کے لیے کہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت اسماعیل کو پیاس کی شدت غالب آئی، اور صحن کعبہ ہی میں حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کو لٹا دیا، بچپن کا عالم لٹا دیا، اور پانی کی جستجو میں وہ صفا پہاڑی سے مروہ کی طرف چلی اور مروہ سے صفا کی طرف۔ صفا پہ تھی، قیام کیا،
अपनी आंखों से दूर दूर तक देखती रहीं कि कहीं पानी नजर आए तो मैं थोड़ा सा पानी का इंतजाम कर लूं ताकि उससे मेरी और इस्माइल की प्यास बुझ सके। और उसी पानी की जुस्तजू में जब वो पहाड़ी से नीचे उतरती थी तो उनकी तवज्जो हजरत इस्माइल की तरफ रहा करती थी, और जब हजरत इस्माइल को अपनी आंखों से वो ना देख पाती तो फौरी वहां पर वो थोड़ा अपनी स्पीड तेज कर देती, दौड़ने लगती, और मुंह रहता था उनका काबतुल्लाह की तरफ, हजरत इस्माइल की तरफ। जब हजरत इस्माइल अला नबियना उन्हें नजर आ जाते तो वो आहिस्ते आहिस्ते फिर चलने लगती। यह सफर रहता सफा और मरवा के दरमियान का। अल्लाह तबारक व तआला को यह अदा हजरत हाजरा की बेहद पसंद आई, और इतनी पसंद आई कि एक महबूब बंदी अपने बेटे की मोहब्बत में दौड़ रही है सफा से मरवा पानी के लिए। एक मां की ममता, एक मां दौड़ रही है किसके लिए? पानी के लिए। किसके पानी के लिए? इस्माइल के पानी के लिए। इस्माइल कौन है? हजरत इस्माइल अल्लाह के महबूब हैं, पैगंबर इस्लाम है वो। लेकिन यहां इस वक्त पैगंबर और मां की बात, उम्मती और मां की बात नहीं है, पैगंबर की बात नहीं है, बल्कि एक मां और एक बेटे की बात है। मां अपनी शफकत, अपनी मोहब्बत, अपने प्यार को लिए हुए सफा और मरवा के दरमियान है, और वो प्यार और मोहब्बत किसके लिए है? बेटे इस्माइल के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत को यह अदा इतनी पसंद आई, मां की ये अदा, मां की ये ममता, मां का ये प्यार इतना पसंद आया कि अपने महबूब की ज़बान अनवर से अपने तमाम बंदों में सुबह क़यामत तक के लिए ऐलान फरमा दिया, इन सफा वल मरवा मिन शगाइरिल्लाह। सफा और मरवा जो है वह अल्लाह की निशानियों में से है, निशानियों में से है। यकीनन बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से। ये निशानी अल्लाह रब्बुल इज्जत वहां दौड़ा नहीं, वहां बैठा नहीं, वो तो हर चीज से पाक है, लेकिन उसकी एक नेक बंदी अपने बेटे की मोहब्बत में दौड़ी थी, अपने बेटे की मोहब्बत में दौड़ी थी, और अल्लाह रब्बुल इज्जत को वो अदा इतना पसंद आई कि उसे अपनी निशानी बना दिया। यहीं से हमें यह दर्स मिल गया कि बच्चों सोचो और फिक्र करो, तुम्हारी मां का क्या मुकाम है, कितनी बुलंदी है। अपनी मां की इज्जत एहतराम तुम्हें किस तरह से करना है। यकीनन जब तुम सब हज, अल्लाह तबारक व तआला हर एक को हज बैतुल्लाह की दौलत से सरफराज फरमाए। जैसे ही तुम सफा और मरवा में, इन पहाड़ियों के बीच में तुम दाखिल होगे, सफा पे जाओगे, तो तुम्हें सबसे पहले कौन याद आएंगी? हजरत हाजरा का चलना दौड़ना। हजरत हाजरा कौन है? हजरत इस्माइल की मां। तो सबसे पहले याद कौन आई? मां याद आई, मां याद आई। तो अब एक दर्श भी हमें यहां से मिल रहा है कि अगर चाहते हो इस बारगाह में मकबूलियत, चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी इबादत को कबूल फरमाए, चाहते हो कि तुम सफा और मरवा के दरमियान की नेमतों, रहमतों, बरकतों से मालामाल किए जाओ, तो अपनी मां की मोहब्बत अपने दिल में बसाओ, अपनी मां की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करो, और मां की सच्ची मोहब्बत, उल्फत, प्यार को लेकर के अब सफा मरवा के दरमियान तुम जब सही करोगे तो यकीनन मां की ममता तुम्हें दुआएं देगी, प्यार देगी, और उसी दुआ, उसी प्यार की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा ये सफा और मरवा के दरमियान सही करना कबूल फरमाएगा। जो बच्चे अपने वालिदैन को नाराज करके, जो बच्चे अपनी मां को नाराज कर करके सफा और मरवा की सही कर रहे हैं और अपनी मां से कोई मतलब नहीं रखते, वो सुन ले, बगौर सुन ले, उन्हें सफा और मरवा के दरमियान बरसने वाली रहमतों का कोई हिस्सा नहीं मिलता। हां, उसी वक्त मिलेगा जब तुम अपनी मां को दिल से राजी करके उस बारगाह की तरफ जाओगे। यकीनन जब तुम घर से निकलोगे तो पल पल तुम्हारी मां तुम्हें याद करेगी, तुम्हें दुआएं देगी। यही याद करना, यही दुआ देना तुम्हारी कामयाबी की जमानत होगी। वहां पर हजरत इस्माइल को लिटाया। बहुत मशहूर वाकया है, जब मां अपनी ममता लिए हुए वापस हुई हजरत इस्माइल की तरफ, तो देखा क्या कि हजरत इस्माइल अपनी
اپنے پیر کو جو زمین پہ مار رہے ہیں ایڑیوں کی رگڑ سے، وہاں پر چشمہ ظاہر ہو گیا، چشمہ ظاہر ہو گیا۔ اسی چشمے کو جو پانی نکل رہا اسی کو ہم زمزم کہتے ہیں، آب زمزم کہتے ہیں۔ وہ زمزم کا پانی آج پوری دنیا پی رہی ہے، کیوں نہ پیے جس پانی کو پسند فرمایا ہو محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس پانی کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا لعاب دہن ہو۔ یقیناً وہ پانی کتنا بابرکت ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ہر مرض کے لیے شفا ہے، ہر چیز کے لیے شفا ہے، کون؟ آب زمزم۔ تو عزیزو، حضرت اسماعیل کے قدموں کی رگڑ سے آب زمزم نکلا جو آج پوری دنیا پی رہی ہے، پی رہی ہے۔ یہ ساری کی ساری نشانیاں آپ دیکھتے چلے جائیں، دور قریب سے دیکھتے چلے جائیں، جو سارے کے سارے معاملات حضرت ابراہیم علیہ نبینا، حضرت اسماعیل، حضرت آدم اور حوا کے درمیان آ کر کے سمڑ جاتے ہیں، اور ان ساری چیزوں کو اجاگر کرنے والے شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، انیس بے کساں، خواجہ کونین، محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات انور ہے۔ لہذا آپ میں سے جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، ابھی تک حج کے لیے نہیں جا پائے ہیں، وہ آج ہی سے ارادہ کر لیں کہ 2024 کے آنے والے حج میں وہ ضرور جائیں گے، وہ ضرور جائیں گے، اور جانا بھی چاہیے۔ ارادہ مضبوط رکھیے، پختہ رکھیے، اللہ تبارک و تعالی کامیابی بھی عطا فرمائے گا پھر انشاءاللہ۔ اور اس فقیر اشرفی کے لیے بھی دعا کریے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے دوبارہ پھر حج کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور بڑی عظیم نعمت ہے عزیزو، اس نعمت کو ہاتھ سے مت جانے دینا۔ اللہ سب کو خوش رکھے۔ ذاکر متولی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ صادق بھائی، انشاءاللہ ضرور چلیں گے ساتھ میں، اور اللہ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ حجاج کرام اپنے اپنے گھروں سے نکل کے پہنچ رہے ہیں مکہ معظمہ، کوئی مدینہ طیبہ، اللہ سب کو سلامت رکھے محبوب خدا کے صدقے و طفیل۔ اور جتنے بھی حجاج کرام مکہ و مدینے میں ہیں اور میری آواز کو سن رہے ہیں یا میری صدا کو سنیں گے، جہاں جہاں بھی حاضر ہوں، جنت المالا شریف، جنت البقیہ شریف، جن مقامات مقدسہ پہ حاضر ہوں، اس فقیر اشرفی گدائی جیلانی ابو الحسن سید محمد اشرفی الجیلانی کا سلام و نذران عقیدت پیش کریے گا۔ میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے اہل خانہ کے لیے، خاندان کے لیے ضرور دعائیں کریے گا۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، سب کو اپنی عافیت میں رکھے۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب بخیر ہوں گے۔ شکیل جاک والا اور جتنے بھی احباب اس وقت ہیں، مظفر الحق، حمین، اللہ سب کو خوش رکھے، سب کو آباد رکھے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر ہماری اور آپ کی سب کی ملاقات جلد ہی ہوگی صوفی چینل کے ذریعے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یا بار الہ، یا مولا، تو ہم سبوں پر اپنا رحم، اپنا کرم، اپنا فضل و فرما۔ بار الہ، ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو اپنے حبیب کے صدقے و طفیل معاف فرما۔ ہم سبوں کے قلب میں پنجتن پاک کی سچی محبت عطا فرما۔ پنج وقتہ نمازی شریعت مطہرہ کا پائمن بنا۔ حق کہنے، حق بولنے، حق سننے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ،
اس مقدس ماہ کی نعمتوں رحمتوں برکتوں سے سرفراز فرما، اور جتنے بھی احباب عالم اسلام سے مولا اپنے فریضہ حج کو ادا کرنے کے لیے حرمین طیبین کی طرف کوچ کیے ہیں یا پہنچ گئے، مولا سبوں کے جان و مال و ایمان کی حفاظت فرما، سبوں کے جان و مال و ایمان کی حفاظت فرما، سبوں کے جان و مال و ایمان کی حفاظت فرما، سب پہ کرم فرما، رحم فرما، صحتیابی نصیب فرما۔ بالخصوص حضرت تاج الاسلام سرکار سید نظام الدین اشرف اشرفی الجیلانی کو صحت کاملہ و عاجلہ دراز عمر علم نافع عطا فرما۔ ہر ناگہانی آفت و بلیات و پریشانیوں سے ہم سبوں کو محفوظ فرما۔ اے اشرف زمانہ زمانۂ مدد نما درہائی بستراز کلید کرم کشا، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملک الور اشرفی رفیق گاریہ دھار صاحب کو میری طرف سے سلام دعا کہنا، اپنے اپنے شہر میں، اپنے اپنے گاؤں میں، اپنے اپنے گھروں میں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔